ایک اور چیز، اپنے ملک میں کوئی سوشل اور سماجک کام اچھا ہو رہا ہے، غریبوں کی مدد کی جا رہی ہے، لوگوں کے حقوق دلائے جا رہے ہیں، اور اس میں آپ سے کہا جائے کہ آپ پارٹنر بن جاؤ، تو آپ یہ کبھی نہ سوچیں کہ بھائی یہ تو کفار ہیں، ان کے ساتھ ہم نہیں کریں گے، یہ غلط بات ہے۔ اس معاملے میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، سماجی کام جو سب کے بھلے کے لیے ہو، جس میں آپ کے دین کے خلاف کوئی کام نہ ہو رہا ہو، آپ اس میں بھرپور حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ عقیدے ولا اور برا کے خلاف بالکل نہیں ہے، بلکہ شریعت میں یہ چیز مطلوب ہے اور یہ کر سکتے ہیں۔ ایک اور چیز، عہد و پیمان، کسی سے وعدہ، کسی سے عہد لینا اور کسی سے ایگریمنٹ کر کے کام کرنا۔ یہ اگر کافر کے ساتھ عہد و پیمان کوئی کر لیا جائے کہ بھائی ہم عہد کرتے، کسی جائز کام پہ عہد و پیمان ہو جائے، ایگریمنٹ ہو جائے کہ آپ ہمارے یہاں مہمان بن کے آ جاؤ، ہم آپ کے جان مال کی حفاظت کریں گے۔ اب آپ کا پڑوسی آئے اور بولے بھائی عقیدے ولا اور برا میں ہے، کسی کافر سے دوستی نہیں کر سکتے، تم نے اپنے گھر میں کسی کافر کو مہمان بنا رکھا ہے، تم بھی کافر یہ بھی کافر، لو تم کو بھی ماروں گا اس کو بھی ماروں گا، یہ بدعقیدگی ہے۔ یہ اس ضابطے کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ ورنہ اسلام میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کسی کافر کو آپ نے عہد دے دیا، وعدہ دے دیا، اس کے جان مال کی حفاظت کی گارنٹی لے لی، تو جس نے بھی اس کو مارا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتا ہے، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتا ہے۔ قرآن میں اس لیے اللہ نے کہا الا الذین عاہدتم من المشرکین، مشرکوں میں سے جس سے تم عہد و پیمان لے لو، دے لو، جس سے ایگریمنٹ کر لو، تو وعدہ نبھاؤ، ان کے ساتھ تم کچھ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا ہے، بہترین انداز میں آپ کو رہنا۔ یہ مسئلہ بھی اس عقیدے کے خلاف نہیں ہے۔ کچھ اہم چیزیں یہ بھی یاد رکھیں، انصاف کا لفظ آپ نے سنا، عدل، جسٹس، انصاف کی جہاں بات آئے گی وہاں مسلم نان مسلم نہیں دیکھنا ہے، بالکل نہیں دیکھنا۔ جس طرف انصاف ہوگا اسی طرف آپ کو جانا ہے، چاہے وہ شخص سامنے والا آپ کا مسلم بھائی ہو، آپ کا خونی بھائی ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، آپ کا بیٹا ہو، آپ کی بیٹی ہو، بہو ہو، بیوی ہو، کچھ بھی ہو، انصاف جس طرف جائے گا آپ کو اسی طرف جانا ہے، کیونکہ اسلام انصاف کے ساتھ ہمیشہ رہا ہے اور ہمیشہ انصاف کے ساتھ رہنے کے لیے تعلیم دیتا ہے۔ انصاف اور عدل کی بات جہاں آئے گی وہاں دین دیکھا ہی نہیں جائے گا۔ اگر انصاف غیر مسلم کے حق میں جا رہا ہے تو آپ کو غیر مسلم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور اپنے مسلم بھائی کے خلاف کھڑا ہو جانا ہے، اس کو سمجھانا ہے کہ بھائی تو ناانصافی کر رہا ہے، تو غلط کر رہا ہے، تو ظلم کر رہا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے انصاف کے گواہوں کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور انصاف کی جب بات آتی ہے تو اللہ رب العالمین بھی نہیں دیکھتا کہ یہ اسلام کا ماننے والا چلو اس کو بچاتا ہوں، اللہ تعالیٰ وہاں ہمیشہ یہ دیکھتا ہے ظالم کون ہے، اور ہمیشہ ظالم کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے اور انصاف کی طرف اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے۔ اس لیے ان اصول و ضوابط کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، یہ تھوڑے سے سینسٹیو اور حساس مسئلے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ دل کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، دل فیک نہ بنے، ہمیشہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں، زبان کو کنٹرول میں رکھیں، شریعت کا پاس و لحاظ ہمیشہ ہونا چاہیے، دماغ میں ہمیشہ توحید ہونی چاہیے اور شرک سے ہمیشہ براءت کا جذبہ ہونا چاہیے۔